بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الوکالہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی کام سپرد کیا گیا، اسی کو توکیل بھی کہتے ہیں، اور جس کو کام سپرد کیا جاتا ہے اس کو موکل کہتے ہیں یا وکیل کہا جاتا ہے، اور جو کام سپرد کرتا ہے اس کو موکل کہا جاتا ہے، وکیل بنانے والا۔ تو پچھلے پروگرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک طویل حدیث ذکر کی تھی، جس میں شیطان انسانی روپ میں آیا اور اس نے غلہ وغیرہ اٹھانے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کی درخواست پہ اس کو چھوڑا، اور تیسری مرتبہ وہ اس وجہ سے چھوٹا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبح تک شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس پر ہم نے پوری حدیث پہ تو تقریباً کلام کر ہی لیا تھا، اس پہ میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ پھر ہم ایک اور ترغیب دے دیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے گھروں میں مداخلت سے دور رہے گا اور پوری رات ہم محفوظ رہیں گے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ رات میں کسی ٹائم اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو بعض تو طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے، یا ویسے اچانک وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ ایسے دیکھ لیتے ہوں یا کچھ مسئلہ ہو تو گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں شیطانی مداخلت کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ تو جب رات کو سونے لگیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، دم کا مطلب ہوتا ہے پھونک مار لیں، اور ایسے ہی بچوں پر اور تمام سب پر ایک پھونک مار دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ بزرگان دین سے منقول ہے، حدیث تو میں نے اس کی کوئی نہیں دیکھی ایسی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اسے گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دیا جائے اس پانی کو، تو وہ گھر آفات و بلیات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو غلط قسم کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جادوگر ٹائپ یا خراب عاملین، تو یہ جنات کے ذریعے اپنا کام کرواتے ہیں، گندی اس طرح مخلوق کے ذریعے، اور یہ گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے آپ کو گردن سے پکڑ لیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیات ہوئی ہوں کہ بیٹھے بیٹھے خواہ غصہ آئے گا، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، چڑچڑا پن طبیعت میں طاری ہوتا ہے۔ کبھی یہ میڈیکلی بھی ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ اگر چیک اپ کرائیں رپورٹ بالکل درست ہے لیکن یہ کیفیات جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور بار بار بدگمانیاں خواہ بیوی کے بارے میں فلاں کے بارے میں، تو یہ شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود۔ جب وکیل کسی چیز کو بیع فاسد کے ساتھ خریدے تو اس کی بیع مردود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، جب ان اصول کا خیال کر کے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کو بیع صحیح کہتے ہیں۔ بیع معنی خرید و فروخت کرنا، صحیح معنی بالکل درست۔ لیکن اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ اس میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، چیز بھی ایسی ہے جو خرید و فروخت کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ہم کوئی شرط غلط لگا دیتے ہیں یا اس میں کوئی طریقہ کار غلط پیدا کر دیتے ہیں جس کی بنا پر وہ سودا فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہاں شرائط لگا دی جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی ایسی شرط لگا دے کہ خرید و فروخت کا معاملہ اس کا تقاضا نہ کرتا ہو بلکہ تقاضے کے بھی خلاف ہو، اور اس میں خریدنے والے یا بیچنے والے کا فائدہ ہو، یعنی اگر بیچنے والا شرط لگائے تاکہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے اور خرید و فروخت اس کا تقاضا نہیں کر رہا، تو یہ شرط غلط ہوگی۔ ایسی کبھی خریدنے والا کرتا ہے، کبھی بیچنے والا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو گاڑی بیچوں
تو اب میں عاقل بالغ، آپ عاقل بالغ، گاڑی مال خرید و فروخت ہے، اس کو مبیع کہتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن میں دیتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں شرط یہ ہے کہ 1 سال تک گاڑی میں ہی چلاتا رہوں گا، پھر میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اب آپ دیکھیں گاڑی 1 سال تک اپنے پاس رکھنا، خرید و فروخت کا معاملہ تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا، وہ تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ گاڑی اس کے حوالے کریں، پیسے لیں اور جائیں اپنے گھر پہ۔ تو اس طرح کی شرط جو ہے یہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ یا پھر وہی جیسے اب یہ حدیث میں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کو سود میں شمار کر دیا گیا ہو کہ اس طرح سود پیدا ہو جائے گا، تو وہ منع ہوگی۔ چنانچہ 2312 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے، مخصوص قسم کی کھجور تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، یعنی کم درجے کی، تو میں نے ان میں سے 2 صاع کھجوروں کے عوض یہ 1 صاع کھجور لے لی۔ 1 صاع تقریباً یہاں کے 4.5 کلو بنتا ہے، سمجھ لیجئے 4.5 کلو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میرے پاس گویا کہ 9 کلو جو تھی وہ ایسی ردی کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ دے دیں اور ان کی جگہ 4.5 کلو عمدہ کھجوریں لے لیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ کھجوروں کے بدلے میں کھجور لے گئیں، اور میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارا اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ ایسی چیزیں جن کو تول کر بیچا جاتا ہو، ان کو موزونی کہتے ہیں، یعنی جن کا وزن کیا جائے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ناپ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ کنستر کے اندر گندم وغیرہ ناپ لیتے ہیں بعض اوقات، یا کھجوریں پہلے دور میں برتن میں ناپ کر دی جاتی تھیں، انہیں مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ اگر ہم موزونی یا مکیلی اشیاء ایک طرف ہوں اور سامنے بھی موزونی مکیلی اشیاء ہیں، اور ہم ان کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے نہیں، کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، گندم سونا سونا، چاندی مثال کے طور پر، تو اگر یہ ہم جنس ہوں، ادھر بھی سونا ادھر چاندی، تو 2 شرائط کے ساتھ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی، ورنہ سود شامل ہوگا۔ وہ 2 شرطیں یہ ہیں کہ پہلی یہ کہ دونوں کا وزن بالکل برابر ہو، اور دوسرا نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں۔ تو اب یہ چونکہ کھجوریں تھیں اور کھجوریں مکیلی تھیں، ادھر بھی کھجور ہم جنس ہیں، تو 2 شرطیں ضروری تھیں کہ ایک تو دونوں کا وزن برابر ہوتا۔ اس میں شریعت ہی نہیں دیکھتی کہ یہ ردی کھجور ہیں، یہ عمدہ ہیں، جیسے چاول ہے ہمارے ہاں، پرانا چاول مہنگا بکتا ہے، نیا چاول تھوڑا کم درجے کا ہوتا ہے۔ اب ہم اس طرح سودا کر لیں کہ بھئی میرے پاس 10 من نیا چاول ہے، تو آپ اس کے بدلے 8 من پرانا دے دیں، تو یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اب اس میں ہوا کیا کہ وزن میں کمی بیشی ہو گئی، اور دونوں طرف چاول ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ عمدہ ہے، یہ ردی ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے۔ جب ہم جنس ہوتے ہیں تو اس میں بس اسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ وزن بالکل برابر ہو اور نقد ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو نقصان محسوس ہو رہا ہے اس طرح برابر کرنے میں، اس کا پھر دوسرا ہیلہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں بھی چونکہ یہی تھا، ادھر بھی کھجور اور وزن مختلف تھا، ادھر 2 کلو 9 کلو، اور اس طرف جو تھا وہ 4.5 کلو۔ تو اب چاہے یہ ردی تھیں، یہ عمدہ تھیں، لیکن ہماری شریعت ردی یا عمدہ کو نہیں دیکھتی۔ جب موزونی مکیلی اشیاء ہوتی ہیں تو وزن برابر ہو اور نقد ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے اس میں گڑبڑ کر دی، کوئی ایک شرط دور کر دی، تو اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہوگا، اور وہی یہاں پر ہو رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو آپ نے لا علمی میں ایسا کیا، اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اظہار غضب نہیں فرمایا، صحیح صورتحال بتائی۔ چنانچہ اب دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ تو آپ نے عرض کی ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، تو میں نے ان میں سے 2 صاع کھجوریں دے کر یہ 1 صاع کھجوریں خرید لیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوہ، جیسے ہم کہتے ہیں اف اف، یا اظہار افسوس سرکار نے فرمایا، اور فرمایا یہ تو خالص سود ہے، یہ نہ کرو، لیکن جب تم خریدنا چاہو تو اپنی کھجوروں کو فروخت کر دو اور اس پیسے سے دوسرے کی کھجوریں خرید لو۔ دیکھیں اب یہ ہیلا پہلے بھی ہمارے گزر چکی ہے حدیث، یہ ہم نے بتایا، مثلا اب یہ 9 کلو تھی نا، یہ ان کو بیچ دیتے ہیں کہ بھئی کتنے بھی پیسے میں بیچ دیں، آپ بک گئی، پیسہ لے لیا، پھر اس پیسے سے آپ کہتے ہیں اب اپنی 4.5 کلو عمدہ کھجوریں مجھے بیچ دو،
پیسہ ان کو دے دیتے۔ اب آپ غور کریں، عمدہ کھجوریں آپ کے پاس آ گئیں، آپ کی کھجوریں وہاں چلی گئیں، سودا بالکل جائز۔ پیسے کے ذریعے کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور پیسہ ان کا ادھر ہی پہنچ گیا، یعنی وہی معاملہ ہوا لیکن جائز صورت ہو گئی۔ اس پہ میں پہلے بھی یہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ بعد ہمارے بھائی بہنوں کو جب سمجھایا نا تو کہتے ہیں مفتی صاحب کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو برابر ہے۔ برابر نہیں ہوتا، یہاں سے پکڑو کتنے آرام سے پکڑا جا رہا ہے، یہاں سے پکڑیں گے کتنا ہاتھ گھما کے پکڑا جا رہا ہے، آپ کو کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ لو دو گے تو یہ خالص سود ہے، خالص سود ہے، لیکن اگر تم پیسوں کے بدلے میں لوگے دو گے تو اب سود کہاں ہوگا؟ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ان کی پہلے یا تو عمدہ کھجوریں خرید لیتے، مثلا 5,000 میں خرید لیں، کھجوریں لے لیں، پیسہ ان کو دے دیا۔ اب وہ 5,000 سے آپ کی ردی کھجوریں خرید لیں، آپ کو پیسہ دے دیں، دیکھیں پیسہ بھی آ گیا، عمدہ کھجوریں ادھر آ گئیں، ردی کھجوریں ادھر ہی چلی گئیں، لے اور سودا بالکل جائز ہوا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھا جائے۔ تو سونار حضرات بھی بعض اوقات اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ سونے کو ایک تو ادھار لیتے دیتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے بیچتے ادھار ہیں سونے کے بدلے میں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پیسے کے بدلے میں ہو تو چل جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ لے رہے یا دے رہے ہوتے ہیں، اس میں گناہ گار ہوں گے، اس کا خیال رکھیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الوکالۃ فی الوقف ونفقتہ وان یطعم صدیقا لہ ویأکل بالمعروف۔ وقف کے مال میں وکالت، وکیل کا خرچ، وکیل کا اپنے دوست کو کھلانا، اور خود بھی عرف کے موافق کھانے کا باب۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چیزیں وقف کرتے تھے، کوئی غلہ وقف کر دیا، کوئی سامان وقف کر دیا، اور پھر وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح بعض اوقات زمینیں وقف کر دی جاتی تھیں کہ اس سے جو آمدنی آئے وہ غرباء کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ تو وقف کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر ملکیت میں دے دیتے ہیں، اس طرح کہ اپنے تمام فائدے اس سے منقطع کر لیں۔ جیسے ہم کوئی مسجد کے لیے زمین دے دیتے ہیں نا، بعض اوقات ڈونیٹ کرتے ہیں کہ بھی مسجد کے لیے میں نے دی، تو اب ہمارا اس سے ختم ہو گیا تعلق، اب گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً ملکیت میں آ گئی، حالانکہ مالک تو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ لیکن آپ غور کریں، اگر پلاٹ میرا ہو تو میرا ہونے کے باوجود اللہ ہی مالک ہے نا، ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن میری طرف بھی نسبت آپ کر سکتے تھے کہ یہ مفتی صاحب کا پلاٹ ہے، لیکن جب میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا تو اب یہ تو ابھی بھی کہیں گے کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے، لیکن کیا یہ کہیں گے کہ میں اس کا مالک ہوں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف جو ملکیت کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے اس کو بالکل یہ ختم کر کے مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں چیز کو دے دینا، یہ وقف کہلاتا ہے، اور اس طرح کے اپنے تمام فائدے اس سے منقطع کر لیے جائیں تو یہ وقف ہے۔ تو اب یہ جو وقف کی چیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جیسے حاکم اسلام ہوتے تھے، اوقاف کا مال ہوتا تھا اور وہ غرباء میں تقسیم ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت عرف کے مطابق وہ خود بھی کھا سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے حاکم ہیں اور باہر سے قافلے آ گئے ملنے کے لیے، مہمان آ گئے ہیں کوئی، تو انہیں وقف کے اس سے پیسے سے کھلایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے، اس کی اپنی پراپرٹی نہیں بنا سکتے، اور اسی طریقے سے یعنی جیسے پلاٹ ہے تو اپنے قبضے میں لے لیا، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو وہاں دستور کے مطابق ہے، عمومی طور پہ عرف رائج ہے کہ بھئی اتنا تو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 8-10 قسم کے کھانے بنا لیے اور پرتکلف دعوت کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ تو یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اب اس کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں 2313 نمبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے مال کے متعلق فرمایا کہ ولی اگر صدقے کے مال سے خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی سے مراد وہی جو والی ہے، شہر کا والی، حاکم ہے، جب کہ وہ اس سے مال جمع نہ کرنا چاہتا ہو، یعنی یہ مقصود نہ ہو کہ اپنے قبضے میں لے لیں، جیسے پلاٹ بنا لیں، سامان اٹھا کے لے جائیں، یہ نہیں ہے۔ اب مہمان آ گئے ہیں گھر میں، جو حکومتی مہمان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ذاتی گھر کا مہمان، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ہے جیسے باہر کے وفد ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین سے، تو اب یقینی سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو وہ تو ریاست کے مہمان ہیں، وہ ذاتی مہمان نہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو کھلا پلا سکتے ہیں اور خود بھی اس میں سے تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقات کے منتظم اور متولی تھے، تو اہل مکہ سے جو مہمان ان کے پاس آتے وہ ان کو اس مال سے کھلاتے تھے۔ تو یہ بڑی توجہ والی بات ہے، اور اس کو جو مسئلے جانتا ہو وہی اس میں تصرف کرے۔ جیسے آج کل مدارس میں آپ کوئی فنڈ وغیرہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہاں کے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، ٹیچرز بھی اس میں سے کھاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں عرف جائز ہے دینی اداروں کے اندر کہ اس قسم کے مال سے انہیں بھی کھلا دیا جاتا ہے جو مہمان آتے ہیں، دارالعلوم میں ملنے آئے علماء وغیرہ یا کوئی، تو انہیں بھی کھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بس اس میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ خالصتاً زکوٰۃ کا مال نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے ڈونیشن، نفلی صدقات ہوتے ہیں، اس میں تو یہ عرف جاری ہوگا، لیکن اگر وہ صدقات واجبہ میں سے کسی نے دیے ہیں تو پھر اس میں سے غنی نہیں کھا سکتا، اسے پھر وہ شرعی فقیر جو بچے ہیں مہمان، اور ان میں بھی وہ کہ جو غریب بچے ہیں، یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ہاسٹل میں کوئی امیروں کا بچہ بھی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ اس کھانے میں سے کھائے، وہ ایسا نہیں کرے گا، اسے اپنا کھانے کے پیسے خود علیحدہ دینے چاہیے۔ زکوٰۃ کے مال میں سے عام آدمی نہیں کھا سکتا، غنی نہیں کھا سکتا، وہی کھا سکیں گے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو اس لیے ڈونیشن وغیرہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے ادارے والے، یقینی سی بات ہے کہ انہیں یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آپ میں سے کوئی دیتا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ باب الوکالتی فی الحدود، حدود میں وکیل بنانے کا باب۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہو، اور اس میں عام انسانوں کو تصرف، تغیر، تبدل کا اختیار حاصل نہ ہو۔ جیسے چوری کریں تو ہاتھ کاٹنا، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ کر لے تو ہمارے مذہب میں بڑی سخت سزا ہے اس کو رجم کرنا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ تو یہ سزائیں، اس کو حد کہتے ہیں۔ اور اگر حاکم اسلام یا آج بھی جیسے ججز وغیرہ ہیں، وہ اس حدود سے ہٹ کر کسی کے اوپر اپنی ثوابدید سے کوئی سزا جاری کرتے ہیں تو اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے لفظ تعزیرات پاکستان، تو یہ تعزیرات وہی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ابھی حدود کے بارے میں حدیث لے کر آئے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے، ٹائم کلوز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔